میں نے کہا، اوئے تو لڑکی کو مارنے لگا ہے؟ میرے ابے نے تو بندے مارے تھے 2 ٹھا ٹھا کر کے، تو لڑکی مارنے لگا؟ ابا تو بچ گیا تھا، تجھے نہیں بچانا کسی نے پولیس سے؟ میں نہ پکڑتا اسے تو یہ تو گئی تھی، خون و خون ہو جانا تھا اس نے۔ اب وہ چیخنے لگا تھا۔ فیضان اور اس کے ساتھ آئے دونوں بندے اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں کلائنٹس جو انتظار کر رہے تھے اس صورتحال پر بری طرح گھبرا گئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے شازیہ کہ ایسی صورتحال میں تمہیں گھبرانے کے بجائے کیا کرنا ہے۔ شازیہ کو ڈاکٹر صبور کی نصیحت یاد آئی۔ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں انہیں، اس نے اپنی سیٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ او میں نے نہیں باہر جانا، میں نے نہیں جانا۔ فیضان سلمان کو باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگا تھا مگر وہ اس سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا۔ میں باہر چلا گیا تو وہ اسے مار دیں گے ٹھا ٹھا کر کے، پھر ڈھیر سارا خون نکلے گا، یہ مر جائے گی پا، میں نے اسے مرنے نہیں دینا۔ اب وہ رونے لگا تھا۔ شازیہ نے دیکھا اس کی اس حالت پر فیضان دل گرفتہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے چمکارتے ہوئے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا جو سلمان کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ آئی ایم سوری مس شازیہ، سلمان کی یہاں آمد ہر دفعہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ سلمان کے جانے کے بعد وہ مرے مرے قدموں سے چلتا شازیہ کی طرف آیا۔ دراصل اس مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب نے سلمان کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی ذہنی کیفیت میں تقریباً 30% بہتری پیدا ہو چکی ہے، مگر یہاں آ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ وہیں کھڑا ہے جہاں سے چلا تھا۔ شازیہ نے اس کے کرب اور اضطراب کو دل سے محسوس کیا۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب اپنے کام کے ماہر ہیں، یقیناً سلمان انہی کے ہاتھ سے شفا پائے گا۔ اس نے اٹکتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ فی الحال میں اسے لے جا رہا ہوں، اسے گھر پہنچا کر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں گا، وقت کی گنجائش ہوئی تو دوبارہ آ جاؤں گا اکیلے ان سے ڈسکس کرنے۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایکسپلورنگ دا ہسٹری آف دا لیجنڈ، اس کے عنوان سے اون لوکر نے جہاں آرا بیگم پر آرٹیکل شائع کر کے اس تاریخ پر قسط وار آرٹیکلز کے سلسلے کا آغاز کیا تھا جس کا آئیڈیا کرن فاطمہ نے دیا تھا۔ یہ آرٹیکل حسن کمال اور کرن فاطمہ کی ملی جلی کوششوں کا نتیجہ تھا، جس کے لیے حسن کمال نے ریڈیو پاکستان کی میوزک لائبریری اور شہر بھر کی لائبریریوں میں موجود بر صغیر کے شعبہ موسیقی سے متعلق شائع شدہ تمام کتابیں چھان ماری تھی۔ جہاں آرا بیگم کی ایک مدھم اور غیر واضح تصویر بھی ان کے ہاتھ کہیں سے لگ گئی، اسی کو کمپیوٹر پر تکنیکی طریقے سے ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے خاصا خوبصورت بنا لیا تھا۔ اس مضمون میں جہاں آرا بیگم کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش سے لے کر ان کے بچپن اور جوانی تک کی تاریخ رقم تھی، ساتھ ساتھ اس عظیم فنکار گھرانے کی بنیادی ستون ہونے کے حوالے سے موسیقی کی دنیا میں ان کی خدمات کا ذکر بھی موجود تھا۔ وہ یقیناً ایک مفصل اور جامع تعارفی آرٹیکل تھا۔ اس کی وجہ سے آن لوکر کے تازہ پرچے سے متعلق چند اور اخبارات اور رسائل میں انہوں نے اشتہار بھی چھپوائے تھے جن میں خصوصی طور پر اس آرٹیکل کا ذکر تھا۔ ان کے اپنے اندازے اور توقع سے زیادہ اس بار آن لوکر کے پرچے بکے تھے اور کرن فاطمہ کو باضابطہ طور پر ایک زرخیز ذہن آن لوکر کے ایڈیٹوریل بورڈ نے قرار دے دیا تھا۔ میں نے تو پہلے دن ہی اس کو پہچان لیا تھا، مہرین کیانی سر دھنتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ نے محض میرے رضاکارانہ کام کرنے والی بات پر میرا نوٹس لیا تھا، ورنہ آپ مجھے اچھا خاصا ٹرخا رہی تھیں، درخواستوں کے ڈھیروں کی خبریں سنا کر۔ کرن نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ویسے جہاں آرا بیگم سے متعلق کئی باتیں ہم نے خود ہی گھڑ لیں، اگر کوئی واقف حال نکل آیا تو کرکری بھی ہو سکتی ہے۔ حسن کمال نے خیال ظاہر کیا، جو واقعات تاریخ کے گرد تلے اتنے زیادہ دب چکے ہیں انہیں جھاڑنے کے لیے اتنی ہی فینٹیسی کی گنجائش نکل آتی ہے۔ کرن نے بے پرواہی سے کہا، چلو مبالغہ اور فینٹیسی تمہارے کھاتے میں رہی، باقی حقائق میرے کھاتے میں۔ حسن نے مسکرا کر کہا اور کسی کام کا کہہ کر آفس سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی جہانگیر نے بتایا کہ حسن کمال سے ملنے کوئی آیا کھڑا تھا۔ تو انہیں بتاؤ کہ وہ ہیں ہی نہیں، مہرین نے کہا۔ وہ آپ کا نام بھی لے رہے ہیں۔ اچھا، مہرین نے سوچتے ہوئے کہا، چلو بلا لاؤ۔ وہ بلال ظفر تھا، حسن اور مہرین کا کلاس فیلو۔ مہرین نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ ماسٹرز کے بعد آسٹریلیا چلا گیا تھا اور اتنے سالوں بعد اب واپس آیا تھا۔ جتنی دیر وہاں ٹھہرا رہا اس کی گفتگو کا دائرہ مہرین سے زیادہ حسن کمال کی شخصیت کے گرد گھومتا رہا۔
وہ فوری طور پر اس سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ آج کل اتنے زیادہ ٹی وی چینلز پاکستان میں موجود ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک سے ایک بڑی بےہودگی پیش کرتے ہوئے ان کے کرتا دھرتاؤں کو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب جو دبئی کی سیر سے واپس آنے کے بعد ماہپارہ بیگم سے ملنے کے لیے آئے تھے، اپنی سیر، مشاہدے اور تجربات بیان کرنے کے بعد کسی بات کے یاد آ جانے پر بولے، سو تو ہے۔ ماہپارہ بیگم نے خاص ان کے لیے بنائی گئی سبز چائے کی پیالی ان کو پیش کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک دوسرے سے یہ مقابلہ کم کرتے ہیں۔ سرحد پار کے چینلز جیسا بننے کی خاطر یہ بےہودگیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ادھر واپسی پر جہاز میں ایئر ہوسٹس نے چند رسائل مطالعے کے لیے پیش کیے۔ ان میں سے ایک مضمون آپ کے فنکار گھرانے پر بھی تھا۔ گو انگریزی پڑھنی اتنی زیادہ ہمیں نہیں آتی، مگر آپ کی والدہ اور ان کی والدہ کے نام کی تصاویر بھی موجود تھیں اس رسالے میں۔ مرزا صاحب کو یاد آیا، اب آپ کی والدہ اور نانی ویسی تھیں بھی یا نہیں، اور جو کچھ احوال ان کا لکھا گیا تھا اس میں وہ درست تھا یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، مگر وہ سب دیکھ کر یہ خیال ضرور آیا کہ یہ جو سارے کے سارے ذرائع ابلاغ ہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کیا کیا کہانیاں گھڑتے ہیں۔ مرزا صاحب کی یہ بات سن کر موتی اور گلاب کے ہار پروتی ماپارہ بیگم کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ ارے مرزا صاحب، سنانے کی بات آپ اتنی دیر سے سنا رہے ہیں، یہ بتائیے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جو مضمون تھا وہ والدہ اور نانی مرحومہ کے متعلق تھا؟ اجی، اس میں آغاز ہی آپ کی تصویر سے کیا گیا تھا، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ مزید اقساط اس کے سلسلے کی آئیں گی۔ مرزا صاحب نے انہیں یوں سراسیمگی کی حالت میں دیکھ کر کچھ محظوظ ہوتے ہوئے کہا، صاحبزادے سے پڑھوایا تھا وہ مضمون میں نے، اس میں غالباً یہی درج تھا کہ یہ مضمون ایک تاریخ ساز فنکار گھرانے کی فن کی خدمت کے اعتراف کے طور پر لکھا جا رہا ہے۔ یہ گھرانہ وزادار اور شہرت کی ہوس سے بے نیاز ہے، اسی وجہ سے اس کو وہ نام نہ مل سکا جو اس کا حق تھا۔ ہیں؟ اب تو پھول اور سوئی دھاگا ماپارہ بیگم کے ہاتھ سے بالکل چھوٹ گئے۔ یہ کون سا رسالہ تھا مرزا صاحب؟ آپ کہاں کی سنا رہے ہیں؟ ایسے کسی مضمون کی مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو سوئی کلا جگا رہے ہیں؟ بھلا سا نام تھا، میں نے صاحبزادے سے ڈائری پر درج بھی کروایا تھا، ساتھ لانا بھول گیا۔ گو یہ رسالہ میں نے یہاں عام تو دیکھا نہیں، مگر جہاز والوں کے پاس موجود تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فن اور ادب کو جاننے والے لوگ اس کو شائع کر رہے ہیں۔ خاک جاننے والے ہوں گے۔ ماپارہ بیگم اس انکشاف کے شوق سے اب تک نکلی ہی نہیں تھی۔ بغیر اجازت لیے کسی کے خاندان اور کام پر مضمون چھاپ دینا کہاں کی آشنائی ہے فن اور ادب سے؟ ارے ماپارہ بیگم، مرزا صاحب ہنستے ہوئے بولے، آپ نہیں جانتی کہ فنکار، شاعر اور ادیب عوامی اثاثہ ہوتے ہیں، ان پر کچھ لکھنے یا بات کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عوامی اثاثہ یا قومی اثاثہ؟ ماپارہ بیگم کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ جو بھی سمجھ لیں، ابھی آپ خود اس بات کی شاہد ہیں کہ اب تک جتنے فنکار اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں ان کے فن پر لکھنے کے لیے کسی صحافی نے پیشگی اجازت کبھی نہیں لی، مگر وہ فنکار جنہیں انہی آزاد صحافت کے علمبرداروں نے داڑھ گیلی کرنے کی غرض کی نظر کر دیا، جن کے فن کی بے حرمتی کرنے کے واسطے انہیں ان سے منہ موڑے رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی، اور جن کے فن کی تاریخ، تعریف اور توصیف سب ہی وقت کی گرد میں اٹ کر بے نام و نشان ہو گئی، ان کے بارے میں لکھنے کا خیال کس کو آیا اور کیوں آیا؟ ماپارہ بیگم کو یہ خبر یقیناً ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ نئی نسل بڑی انوکھی ہے ماپارہ بیگم جی، یہ وقت کی گرد جھاڑنے اور ہیرے کنگالنے کا ہنر جانتی ہے۔ یہ بے قدرے لوگ نہیں ہیں، انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کس کا اور کتنے کا مستحق ہے۔ اب ذرائع ابلاغ کے میدان میں حکومت وقت کے لوگوں سے زیادہ یہ پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اس میدان میں بے شمار ڈگریاں لے رکھی ہیں۔ یہ پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں، الفاظ و بیان پر قدرت رکھتے ہیں، اور ہر چیز کو درست زاویے سے جانچتے ہیں اور پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں ہی نہ چاہوں کہ وقت کی گرد جھاڑی جائے، میں ہی نہ چاہوں کہ میں کوئلہ ہوں یا ہیرا ہوں، مجھے کھنگالا جائے، تو پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھ پر اور میرے خاندان کے فن پر روشنیاں ڈالنے والے؟ ماپارہ بیگم نے تن تنا کر کہا۔ معاف کیجیے گا ماپارہ بیگم، مرزا صاحب نے اینک کے شیشوں کو رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو خفا ہونے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی نانی جان مرحومہ نے گائکی کے شعبے میں قدم رکھا، آپ کی والدہ مرحومہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پھر آپ بھی اسی میدان کے کھلاڑی رہیں۔ جب میدان میں آ جائیں گی تو خبریں بھی بنیں گی اور تصاویر بھی شائع ہوں گی۔
آپ ہی کہیے کہ کیا آپ کی نانی جان مرحومہ اور والدہ مرحومہ کے ریکارڈز کے کورز پر ان کی تصاویر نہیں چھپتی تھیں؟ اور جب آپ خود میوزک کانفرنسز اور محافل موسیقی میں شرکت کیا کرتی تھیں تو کیا آپ کی تصاویر نہیں بنتی تھیں؟ یہ پردہ نشینی تو آپ کو سن 70 کے آخری عشرے سے ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو ایسے مضامین پر اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ خوب جانتے ہیں مرزا صاحب کہ یہ گوشہ نشینی مجھ پر کیوں آئی، ماں پارا بیگم شکست خوردہ انداز میں بولی۔ اس میدان کے کتنے ایسے ایوارڈز تھے جو ان لوگوں کو دے دیے گئے جن کا فن محض 4 دن زندہ رہ سکا، پھر صدارتی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس دیے جانے کے سلسلے شروع کیے جانے سے روکے گئے، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ایوان صدر میں برپا ہونے والی اس محفل موسیقی کا احوال تو آپ ضرور ہی جانتے ہوں گے، جس میں شرکت کا دعوت نامہ بھجوائے جانے کے بعد میرا ٹکٹ کینسل کروا دیا گیا۔ خدا بخشے استاد سلطان خان صاحب کو کہا کرتے تھے، ماں پارا بیٹی، ان ہتھ کنڈوں کو دل سے نہ لگائیو، تمہاری لگن فن سے ہے، سچا فنکار صلہ کی تمنا نہیں کرتا، نہ ہی اسے ستائش کی کوئی غرض ہوتی ہے، وہ تو صرف اپنا من راضی کرنے کے لیے فن کی خدمت کرتا ہے۔ جانے دو ان لوگوں کو، بڑے لوگوں کی محفل میں تمغے جیتنے کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے تم اپنے من کو راضی رکھنے کا سامان کرتی جاؤ۔ ایسی پلے سے باندھی استاد صاحب مرحوم کی یہ بات کہ دنیا داری کی لگن چھوڑ ہی دی، اور آپ کو کیسے بھول سکتا ہے مرزا صاحب کہ اس واقعے کے بعد سے اب تک میں نے خبروں میں آنے اور تصویریں چھپوانے سے کیسا کنارہ کیا۔ اب تو خیر بھول ہی گیا ہے کہ ہم کس چیز کے مستحق تھے اور ہمارے مواقع ہم سے چھین کر کس کس کو دیے گئے۔ نہیں مرزا صاحب نہیں، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ اس گرد کو اب کوئی جھاڑے اور عظیم فنکار گھرانے کا ورد کیا جائے۔ نہ گھرانہ رہا، نہ گھرانے کے جھومر تاج، سب خاک میں مل کر خاک ہوئے۔ ایک میں اس خاک کو کریت کر ماضی کی یاد میں گم نہیں ہونا چاہتی۔ اب مجھے نہ شہرت کی طلب ہے، نہ ہی اپنی عظمت کے اعتراف نامے شائع کروانے کی۔ جو بھی کہیں بیگم صاحبہ، یہ نسل منچلی ہے، جو دل میں آئے کرتی ہے۔ منع کرنا چاہتی ہیں تو کسی سے معلوم کر کے منع کروا دیجئے، آپ پر کچھ نہ لکھا جائے، شاید یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ مرزا صاحب ان کی بات سے کچھ متاثر نظر آ رہے تھے، سوچتے ہوئے بولے، ماں پارا بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ ایک مہربانی فرمائیے، اپنے صاحبزادے سے جریدے اور مضمون نگار کا نام معلوم کروا دیجئے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ فرمائیں، مرزا صاحب نے اپنی چھڑی پکڑتے ہوئے کہا، ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کبھی موقع ملے تو دبئی کی سیر ضرور کیجیے گا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ ویزے کے لیے درخواست دے دیجیے۔ سوچیں گے مرزا صاحب، اس بات پر بھی فی الحال تو میرے دل کو الجھن محسوس ہو رہی ہے، یہ جو نیا قصہ آپ نے آن سنایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کروں، آپ ناحق ہی الجھ رہی ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ اچھا ہے کہ آپ کے گھرانے کے متعلق لکھا جائے اور آج کل کے قارئین کو معلوم ہو کہ فن گلوکاری پر صرف گنے چنے لوگوں کا ہی راج نہیں تھا، اس میں ایسے بھی لوگ موجود رہے ہیں جو نفع نقصان کے چکر میں پڑے بغیر اپنے فن اور ہنر سے لوگوں کو وہ سناتے رہے جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ مرزا صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماں پارا بیگم نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ نشست گاہ سے مرزا صاحب خود ہی باہر نکلے، ان کو باہر نکلتے دیکھ کر بھاگ بھری اور اختری خود ہی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئیں اور انہیں بیرونی دروازے تک چھوڑنے چلیں۔ فتح خان نے دروازے سے باہر نکل کر ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کے رخصت ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ یہ ماں پارا بیگم کے ہاں کا دستور تھا، گو آج مالکن کی جانب سے خصوصی احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، مگر وہ سب اپنے فرائض جانتے تھے۔ فتح خان کچھ دیر باہر کھڑا مرزا صاحب کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا اور پھر واپس حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے ماں پارا بیگم صحن میں بیٹھی نظر آئیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ حکم سرکار۔ فتح خان نے کندھے پر دھرا کپڑا چہرے پر پھیر کر واپس اسے کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، چودھری صاحب نے صبح کہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ ماں پارا بیگم نے ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ اسلام آباد جانے کا فرما رہے تھے، فتح خان نے مختصر جواب دیا۔ اس کا احوال دریافت کرنے نہیں گئے اس بار؟ ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، وہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ فتح خان بیٹھ جاؤ، ماں پارا بیگم نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ فتح خان ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہانی تاریک رخ اختیار کر رہی ہے فتح خان، تم جانو دولت اور آسائش کی کبھی خواہش مند نہیں رہی، لیکن وہ جو ایک عہد نامہ تھا،
صورتحال اس کے مطابق تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، اتنا تو مجھے علم ہے جی۔ فتح خان نے اپنے تئیں ایک معقول جواب دینے کی کوشش کی۔ تمہارے والد نے اتنے برس میرے اور مہر و خالہ مرحومہ کے ساتھ سنگت کرتے گزارے جتنی تمہاری عمر اب ہے۔ مرحوم عمر بھر مجھے گھر بسا لینے کا مشورہ دیتے رہے۔ چودھری صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے میں وہ خود اور استاد غریب سلطان پیش رہے۔ غریب سلطان کے حواس ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور کالے خان مرحوم دنیا سے چلے گئے۔ اب سوچتی ہوں کہ جب معاملات کے گواہ ہی نہ رہے تو پھر کس بات کو جتلایا جائے۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے خود دریافت کر لیں جی، کیا معلوم آپ کی تسلی ممکن ہو جائے۔ فتح خان نے سر جھکا کر مؤدب لہجے میں ایک اور مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پیشے کے تقدس کے بے حد لحاظ کرتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں۔ میں براہ راست اپنے تعلق کو ثابت بھی تو نہیں کر سکتی۔ ماں پارا بیگم کے لہجے میں دکھ واضح تھا۔ اس بات کا جواب فتح خان کے پاس نہیں تھا، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تمہاری بی بی اب کیسی ہے؟ حبیب خان تمہیں ہسپتال لے جائے گا، شام کو اچھی طرح معائنہ کروانا پروین کا۔ ماں پارا بیگم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ فتح خان نے سر ہلا دیا۔ سمیہ سلطانہ کے لیے ماں پارا بیگم کے پاس جانا دو مختلف احساسات کا حامل رہا تھا۔ ماں پارا بیگم کا سخت لہجہ اور صاف گوئی اس کے لیے خفت کا باعث بنی تھی، لیکن وہاں موجود ٹی وی ڈرامہ بنانے والے شخص نے اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا، اور اب تک وہ ایک سیدھی سادی زندگی گزار رہی تھی، اور کسی نے بھی ابھی تک اسے اس کی شکل و صورت کے بارے میں انوکھی بات نہیں سنائی تھی۔ مگر اب وہ کتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھتی رہتی، وہ چہرہ جو اس شخص کے بقول فوٹوجینک تھا، جس میں کشش تھی اور جو ویسا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ سمیہ عمر کے جس دور میں تھی اور جس قسم کا ناپختہ ذہن اس نے پایا تھا، اس کے لیے اس سے بڑی بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ دن رات اس فکر میں گزار رہی تھی کہ اس شخص کی آفر کو قبول کر کے اپنے لیے ایک نیا جہان دریافت کر لینے کا کام کا آغاز کہاں سے کرے۔ اپنے والدین اور بھائی اسے اپنے راستے کی اونچی اونچی دیواریں نظر آ رہے تھے۔ وہ الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے میں مصروف رہتی جنہیں استعمال کر کے اسے سب سے پہلے اپنی امی کو شیشے میں اتارنا تھا، اور پھر اس کا خیال تھا کہ باقی کی دیواریں ڈھانے میں وہی اس کا سب سے بڑا سہارا ثابت ہوں گی۔ اس کی دوست رباب جو اس روز اس کے ساتھ تھی، اس نے اس آفر والی بات کو بار بار دہرا کر اس کی خوشی کو شوق کی شکل دے دی تھی، اور اب تو اس کے شوق کو ہوا ملنے لگی تھی۔ تم یوں ہی سوچتی رہ جاؤ گی، اور جس ڈرامے کے لیے انہیں نئی لڑکی کی تلاش تھی اس کی شوٹنگ شروع بھی ہو جائے گی۔ رباب اس کو ڈراتی بھی رہتی تھی۔ وہ تمہاری میڈم تو کہہ رہی تھی کہ سب شکاری ہوتے ہیں، دانہ ڈال کر شکار پکڑنے والے۔ سمیہ اپنا خدشہ ظاہر کرتی۔ اتنی ہی دنیا ترنے والا بن گئی ہے ان کے لیے، رباب مسکرا کر کہتی۔ یہ وقت اور ہے سمیہ سلطانہ، اس قسم کے شکاری تو اب منہ چھپا کر گھروں میں بیٹھ چکے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، سینکڑوں کے حساب سے لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں۔ اب میڈیا کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے اور آگاہی بڑھ چکی ہے۔ اب اتنا آسان نہیں رہا لوگوں کا، خصوصاً لڑکیوں کا شکار۔ سمیہ کے دل کو مزید اعتماد عطا ہوتا۔ مگر امی ابو اور بھائیوں کا کیا کروں؟ اب یہ میڈم کے گھر جانے کا کام تو ہے نہیں کہ نہیں بتایا تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ پہلے سے اجازت لیے بغیر میں اس پر عمل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اوفو، تم ایک مرتبہ نواز صاحب کے پاس چلو تو صحیح، سنو تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ ان سب لوگوں سے اجازت والا مرحلہ تو بعد میں آئے گا نا۔ نہ بابا نہ، مجھے ڈر لگتا ہے، کم از کم امی کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ سمیہ چشم تصور میں ہی اپنے گھر والوں کا رد عمل دیکھ کر ڈر گئی۔ اچھا پھر آرام سے بیٹھو گھر میں، رباب غصے سے کہتی، مگر یاد رکھو اچھے مواقع بار بار نہیں ملتے، اور جو لوگ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا، وہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہتے ہیں۔ یہ تم ہو جو اتنی ٹینشن میں پڑی ہو۔ مجھے ایسی آفر ہوتی تو تم دیکھتی میں کیسے اڑ کر وہاں پہنچ گئی ہوتی۔ وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو جوتیاں چٹکھاتی پھرتی ہیں لوگوں کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے۔ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے موقع مل رہا ہے، تو تم امی جان ابو جان کو رو رہی ہو۔ رباب کی باتیں سمیہ کے اندر ایک نیا احساس جگا دیتی، اور اس کا ارادہ پختہ ہوتا گیا کہ اسے اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ ایک دن ہمت کر کے اس نے اپنی امی سے یہ بات کر ہی دی۔ اس کی بات سن کر اس کی امی جو تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے لوٹی تھی، ان کے ہاتھ سے پکڑا شاپر نیچے گر گیا۔ رنگ برنگے فینسی بٹن، نلکیاں، فیتے، زپ اور دھاگے ادھر ادھر بکھر گئے۔
تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا سمیہ سلطانہ؟ امی شوق کے عالم میں کہہ رہی تھیں۔ مجھے اتنی بڑی آفر ہوئی ہے جسے آپ دماغ کی خرابی قرار دے رہی ہیں۔ ان کے رد عمل جو کہ متوقع تھا پر سمیہ جان بوجھ کر تنک کر بولی، اتنی آزادی تجھے اس لیے دی تھی تیرے بھائیوں نے کہ تو ایسی جگہوں پر جانے لگے؟ ابھی گئی کہاں ہوں، اور بات آزادی کی ہوتی تو یوں مجھے آپ سے پوچھنا نہ پڑتا۔ تجھے پتا بھی ہے ٹی وی پر کام کرنے والی لڑکیوں کو بے حیا کہتے ہیں، وہ آوارہ اور بے راہ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے جو پرانا ہو چکا ہے آپ ہی کی طرح۔ آج کل ٹی وی پر کام کرنے والی سب لڑکیاں بڑے معزز خاندانوں اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور مہذب انداز میں کام کرتی ہیں۔ دیکھے ہیں میں نے مہذب انداز، روز دیکھتی ہوں ان کا لباس بھی، ان کے حلیے بھی۔ آپ سٹار پلس اور زی ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، کبھی پاکستانی چینل دیکھے ہیں؟ دیکھے ہیں، سب دیکھے ہیں۔ اللہ معافی، امی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو سمیہ سلطانہ روز بروز باولی ہوتی جا رہی ہے۔ امی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ یہ نئی صدی ہے، اس میں ایسے پرانے خیالات کی اہمیت نہیں رہی۔ اب لڑکے لڑکیاں اپنے راستے خود بنا رہے ہیں اور ان کے والدین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرح بات بے بات اچھلنے اور ناراض ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ کیا آپ کو برا لگے گا کہ آپ کی بیٹی کسی میدان میں شہرت پا جائے، اس کا نام ہو اور لوگ اس کو جانتے ہوں؟ ہونہار اولاد پر تو لوگ فخر کرتے ہیں، مگر آپ لوگ شرم سے کٹنے لگتے ہیں۔ سمیہ نے بات لمبی کرنے کے بجائے دو ٹوک الفاظ میں کہی اور پھر اپنی ماں کو ششدر دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے لگاوٹ سے بولی، سوچیں ذرا، ناموری اور پیسہ ساتھ ساتھ آئے تو کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ اس روز آپ مجھے دعا دے رہی تھیں کہ اللہ میرا گھر بنگلے گاڑی والا خواب پورا کر دے۔ اگر کسی طرح سے یہ خواب پورا ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے تو پھر یوں مجھے کہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے یوں دعا قبول ہونے کی خواہش تو نہیں کی تھی، امی نے پریشان ہو کر کہا۔ سمیہ سلطانہ میری بچی، تو اپنے بھائیوں کے غضب سے واقف نہیں۔ تیرا کوئی غلط قدم انہیں گوارا نہیں ہوگا۔ مجھے ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لینے دیں کون سا میں سلیکٹ ہونے جا رہی ہوں۔ امی جہاں میرے اتنے شوق پورے کیے ہیں وہاں یہ ایک شوق بھی پورا کر لینے دیں۔ سمیہ سلطانہ نے ایک نسبتاً درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ تو نے پہلے کبھی میری سنی ہے جو اب سنے گی؟ امی ہار کر بولیں، زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے میری بھولی ماں، اگر زندگی میں ملنے والے چانسز سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو انسان خسارے میں رہ جاتا ہے، سمیہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اس کی امی اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ امی کو نرم پڑتے دیکھ کر سمیہ نے اپنے خیالوں میں ہی اپنے مستقبل کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ خود کو ٹی وی کی اسکرین پر مختلف چینلز پر، اخباروں کے صفحات پر، رسالوں کے کورز پر نمایاں ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پیسہ، شہرت، بنگلہ، کار، اسے سب کچھ اپنی رسائی میں نظر آ رہا تھا، اور سب سے بڑا احساس جو اسے خوش کر رہا تھا وہ حسن کمال کی نظروں میں آ جانے کا تھا۔ پہلے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس کی نظروں میں آ کر اس کی زبان سے اپنی قابلیت کا اعتراف کروانے کا خواب دیکھتی تھی، اب اس کو یہ سب ہو جانے کے لیے شارٹ کٹ نظر آنے لگا تھا۔ حسن کمال بھی میڈیا سے وابستہ تھا، یوں اس کے منظر عام پر آنے سے وہ اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یقیناً وہ اسے یوں شہرت پاتا دیکھ کر چونک جائے گا، اور اگر وہ محنت کے بل بوتے پر خود کو منوانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر وہ ضرور اس کا اعتراف کرے گا اور کہے گا، سمیہ سلطانہ میں تو تمہیں ایک عام اور معمولی سی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بڑی گریٹ نکلی۔